کتنا بھی گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گنہگار کتنا بھی بڑا گناہ ہو کرنے والا ہو، اس کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ گویا اگر گنہگار مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بہت چھوٹا سمجھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے۔ لہذا کسی بھی گنہگار کو اگرچہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان رحمتی تغلب غضبی۔ اور سب سے بڑی چیز تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس حدیث کے ٹکڑے پر کہ جملہ تو لکھا ہے اس نے اور اس جملے کو بھی اپنے قریب کر لیا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت عجیب و غریب بات ہے وہ، اور روایت مسلم کی ہے۔ اور ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، اس روایت کو کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کو امام مسلم کتاب التوبہ میں لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کتنے بھی گناہ تم سے سرزد ہو جائیں، توبہ کر لو، اس کی رحمت کھڑی ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوبہ میں لائے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ تو گویا جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا گیا ہے، جہنم کو صرف ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ان دونوں آیتوں کی تفسیر دو جگہوں پر کی گئی ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا جو دور نہیں ہوگی۔ اب کہا جائے کوئی چیز دور نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ارے بھائی دور نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پاس ہی ہے نا۔ تو گویا کہ جنت کو پاس لے آیا جائے گا تو بعید نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو سورہ شعراء میں ہے، سورہ قاف میں کی گئی ہے، غیر بعید سے کی گئی، بالکل قریب لے آئے گی۔ اور جہنم کو دور رکھا جائے گا، اس کی تفسیر سورہ فرقان میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم دور سے ان کو دیکھے گی۔ واذا رأتهم من مکان بعید، دور جگہ سے جہنم ان کو دیکھے گی، اور یہ لوگ اس کے چنگھاڑ کو اور اس کے جوش کو، اس کے غضب کو سنیں گے دور ہی سے۔ یعنی ڈرا تو دیا جائے گا لیکن بہت زیادہ نہیں ڈرایا جائے گا۔ ایک ہے کسی خوفناک چیز کو دور سے دیکھ لینا، ڈر کم لگتا ہے۔ سانپ دور سے نظر آ جائے تو کم ڈر لگتا ہے، لیکن بالکل پاؤں کے پاس آ جائے تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے آدمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی نفسیاتی عجیب و غریب کتاب ہے یہ، عجیب و غریب کتاب۔ میں تو ویسے قرآن حکیم کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں جب آیات کریمہ پر غور کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کلام کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اور سچ مچ عرش والا جو اتنی بلندی پر ہے، جو اکبر ہے، اس کا کلام بھی اکبر ہی ہے۔ اچھا، تو ایک تو متقون ہے، یہ غاؤون کون ہے؟ غاؤون کا معنی کیا ہے وہ سمجھیں آپ۔ ایک ہے ضال، راستے سے بھٹک جانا۔ آنا تھا جعفر نگر، چلا گیا کیمپ میں، اس کو کہتے ہیں بھٹک جانا۔ اور یہ جو بھٹکنا ہوتا ہے لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا جعفر نگر کدھر ہے۔ تو ضلالت جو ہوتی ہے اس کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، ضلالت کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں، لہذا وہ جانا تھا کہیں چلا گیا کہیں۔ لیکن غاؤون کس کو، غوایت کس کو بولتے ہیں؟ ضلالت تو سمجھ میں آیا کہ بھئی ضلالت کی بنیاد جہالت پر ہے، معلوم نہیں تھا اسے، علم نہیں تھا، لا علمی کی بنیاد پر وہ بھٹک گیا، غلط راستے پر چلا گیا۔ یہ غوایت کیا ہے؟ جہاں یہ لفظ آئے گا غاؤون، جو غاوی لوگ ہیں، غوایت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے، بہت پیارا جواب دیا ہے۔ کتنا بڑا مفسر ہے، بہت عجیب و غریب مفسر ہے ابن عثیمین۔ وہ کہتے ہیں کہ غوایت کہتے ہیں علموہ ولکن جانبوہ، یہ تفسیر کی ہے انہوں نے۔ علموہ، لوگوں نے جانا کہ یہ راستہ حق ہے، یہی حق کا راستہ ہے، جاننے کے بعد بھی راستے سے کترا گئے، ان کو کہتے ہیں غاؤون۔ ضالون کو معلوم ہی نہیں تھا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، لیکن غاؤون کو معلوم تھا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، جاننے کے باوجود کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہی راستہ ہے، جان بوجھ کر کے اس راستے سے ہٹ گئے۔ علموہ، راستے کو جانا انہوں نے کہ یہی راستہ حق ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، ولیکن جانبوہ، جان بوجھ کر کے حق کے راستے سے ہٹ گئے، دیٹ از کالڈ غاؤون۔ یہ ضالون اور غاؤون میں فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جان بوجھ کر راستے سے ہٹے ہیں نا، لہٰذا ان کو ایک طرف کھڑا کر دو متقیوں کے مقابلے میں، اور جہنم کو ان کے لیے ظاہر کر دو۔ یہ ان دو آیات کی تفسیر ابھی ہوئی، ہلکی سی تفسیر ہے۔
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. کھڑے کر دیے گئے دونوں. اب آواز آ رہی ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے سنو یہ گمراہ لوگ، یہ غاوی لوگ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے؟ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے تھے کہاں ہیں؟ دکھائی دے رہے تم کو؟ خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں. اب پھر کہا جا رہا ہے هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے رہے، جن کی تم عبادت کرتے رہے، جن کو تم حاجت روا مانتے رہے، جن کو تم مشکل کشا مانتے رہے، جن کے مزاروں کے اوپر تم چادریں چڑھاتے رہے. اللہ، هل ينصرونکم، آج یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یا خود اپنی مدد کر سکتے. بتایا گیا جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا. اللہ فرمائے گا یہ آج اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ هل ينصرونکم او ینتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ارے یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ او ینتصرون، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. ہمارے پڑوسی ملک میں بتایا گیا کہ ایک قبر ہے، قبر کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے. یہ کون سے بابا ہیں؟ پنکھے شاہ بابا. کون سے بابا ہیں؟ پنکھے شاہ بابا. پوچھا گیا کہ قبر کے اوپر یہ پنکھا کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حضرت پنکھے شاہ بابا کے نام سے مشہور ہے؟ بتایا گیا تاکہ اس قبر کے اوپر پرندے بیٹ نہ کریں، گندگی نہ کریں، اور اس پنکھے کی ہوا کی وجہ سے مکھیاں بیٹھ کر کے گندگی نہ کریں. ارے جو مکھیوں کو نہ ہٹا سکتا ہو، جو خود پنکھے کا محتاج ہو، مکھیوں کو ہٹانے کے لیے وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ هل ينصرونکم او ینتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ارے یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ او ینتصرون، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. اب حکم ہوگا چلو پکڑو ان کو جتنے بھی ہیں بدماش. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاؤون، ایک ایک لفظ جیسے موتی ہو، پلس رکھ دیے گئے ہوں اپنی جگہ. فکوب کیوں، کب 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 کب، آواز دیکھ رہے، کب کب. قرآن حکیم جو لفظ استعمال کرتا ہے اور جس جگہ استعمال کرتا ہے، اگر وہ خطرناک جگہ ہے تو لفظ بھی ویسا استعمال کرتا ہے. کب کب کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اصل میں باب فعللتن سے، جیسے زق زقت العصافیر، چڑیوں کی چوں چوں. تو گویا کہ چوں چوں کب ہوتی ہے؟ یعنی مسلسل وہ آواز آ رہی، چوں 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 چوں. اور مفسرین نے لکھا نق نقت الزفادع، میڈھکوں کی ٹر ٹراہٹ، ٹر 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 ٹر، یعنی یہ کے بعد دیگر کوئی چیز ہو رہی ہے. تو گویا کہ کب کب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کو سر کے بل کسی چیز کو پھینکنا، سر کے بل ان کو پھینک دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر دوسرے کو، پھر اس کے اوپر تیسرے کو، پھر اس کے اوپر چوتھے کو، پھر اس کے بعد پانچ. اللہ اکبر. کب کب بھد بھد کی طرح ہے. وہ لفظ بھی ویسے سچویشن کے اعتبار سے لایا گیا ہے، جیسی سچویشن ویسا لفظ لایا گیا. حالانکہ لفظ دوسرا بھی لایا جا سکتا تھا کہ ان کو بعض کے اوپر پھینک دیا گیا. طرح بعض ہی مانا بعض کو بعض کے اوپر پھینک دیا گیا، لیکن طرح لفظ نہیں لایا گیا بلکہ ریدم والا وہ لفظ لایا گیا. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، رب تعالی ہی ایسی بات کر سکتے ہیں. فکوب کی کب کب، ایک کے بعد بھد، دوسرا اس کے اوپر گرا بھد، تیسرا اس کے اوپر بھد، چوتھا گرا بھد. یعنی گویا کہ یہ کے بعد دیگرے ایک کو ایک کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، وہ بھی سر کے بل ایک گرا، اس کے اوپر بھد، اس کے اوپر تیسرا گیا بھد. تو گویا کب کب کا جو لفظ ہے وہ یک بعد دیگرے گرنا اور اس کے بعد ایک آواز کا نکلنا، آواز کب کب بھد بھد، اور کب کب کے مفہوم میں داخل ایک بعد دیگرے کوئی چیز ہونا. اللہ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی کتاب کو مانتے ہیں. یہ ہمارے رب کی کتاب ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے کی گفتگو نہیں کر سکتی، ایسا کلام نہیں کر سکتی. یہ عربی کا ایک طالب علم بولتا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ایک عربی جاننے والے ایک طالب علم کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. جیسی سچویشن ہے ایسا لفظ لایا گیا. بھد تو کب کب
یعنی کب کب، یعنی بھد تو ہوا، پھر اس کے بعد ایک بھد، یعنی ایک کے بعد ایک کو گرایا جا رہا۔ آدمی یہ لفظ دیکھ کر کے ڈر جائے، اس اعتبار سے قرآن ہم پڑھتے کہاں کہ ڈر لگے۔ کوئی ایسے ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی ترجمہ دیکھ رہا ہے تو ترجمے میں یہ چیز تھوڑی رہتی ہے، ترجمہ اسے ایک لازمی مفہوم اس کا بیان کر دیا جاتا ہے، حقیقی مفہوم نہیں ہوتا، بس ایک تذکیر کی حد تک کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بقیہ قرآن اس اعتبار سے اگر غور کرے آدمی ڈر جائے گا۔ الفاظ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ان کو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اوپر بھد بھد ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، ہم ان کو، والغاؤون اور گمراہ لوگوں کو، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ پہلے ہم کو ڈالا جائے گا، ہم، یہ ہم کون ہے؟ وہ لوگ کون؟ جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام بھی نہیں لیا ہے، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اس لائق نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ ہم، وہ، دیکھ رہے ہیں کتنے حقارت کے ساتھ کہا گیا، یہ ان کو ڈال دو پہلے، پھر اس کے بعد غاؤون جو ان کے پیچھے چلے بھٹکے ہیں ان کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ان کو ڈالو۔ تو پہلے کون گئے؟ معبود گئے، پھر بعد میں کون گئے؟ عابد گئے۔ پہلے معبودوں کو ڈال دیا گیا، پھر بعد میں عابد جا رہے ہیں، پوجنے والے، جن کو پوجا گیا وہ پہلے ڈال دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے ان کو کیوں ڈال دیا گیا؟ معبودوں کو جن کی عبادت کرتے تھے۔ دیکھو، نیتا جی اگر باہر ہوں اور ان کا کوئی فالوور کسی جرم میں جیل میں چلا گیا تو اسے اطمینان رہے گا، ہے نا، نیتا جی باہر نکال لیں گے تو اطمینان رہے گا۔ لیکن نیتا جی اندر پہلے چلے گئے تو فالوورس باہر کھڑے ہیں تو اب تو کوئی امید ہی نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا ساری امیدیں ختم، ہم لا کر کے بتایا گیا کوئی امید مت رکھیے، یہ ہے ہمارے رب کا کلام، اس طرح بولتا ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ہم، ان کو پہلے جتنے بھی معبود ہیں ان کو یکے بعد دیگرے بھد بھد کر کے ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے، اور پہلے معبودوں کو ڈالا جائے، جنہوں نے گمراہ کیا ہے ان کو پہلے ڈالو، اس لیے کہ پہلے ان کو اگر ڈال دیا گیا تو یہ جو باہر کھڑے ہوئے جو پیچھے چلے ہیں یہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، ارے بابا اندر چلے گئے تو ہم لوگوں کی کیا بساط ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ لفظ بھی ڈرا دیتا ہے، ہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، یہ کون ہے معبود؟ ہم، یہ لوگ ہے، ان کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ ان کا نام بھی نہیں لیا اللہ نے۔ تو فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ہم، ڈال دیا جائے گا اوندھے منہ ان لوگوں کو یہ کے بعد دیگرے، کہاں؟ فیہا، جہنم میں۔ کن کو؟ ہم، ان کو، یعنی معبودوں کو، والغاؤون، اور بعد میں ان کے فالوورز۔ پہلے ان کو کیوں، بعد میں ان کو کیوں، بتا دیا گیا۔ تو ایک ہیں معبود جن کو پہلے ڈالا گیا، جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور ایک ہیں پجاری، پوجا کرنے والے، فالوورز ان کے پیچھے جانے والے۔ تیسرے بھی ہیں حضرت، کون ہے یہ جو بھٹکے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی عبادت کی جا رہی تھی اور یہ عبادت کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ معبود بنے اور جن کی وجہ سے یہ عابد بنے، یہ کون ہے؟ وہ جنود ابلیس، ابلیس کے لشکر ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب، دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے پہلے پھینک دیا گیا بابا لوگوں کو، نیتاؤں کو ڈال دیا گیا اندر، جن کی عبادت کی جاتی تھی معبودوں کو ڈالا گیا، اور اس کے بعد نمبر آیا جو ان کے پیچھے چل رہے تھے ان کو، اور تیسرے نمبر کے کہا گیا کہ تیسروں کو بھی ڈالو، کون؟ جنہوں نے ان کو معبود بنایا اور ان کو عابد بنا دیا۔ ارے اس در پہ سب کچھ ملتا ہے۔ کن کو بھٹکایا؟ یہ حضرت کو۔ کس در پہ؟ ان کے در پہ، بابا کے در پر سب کچھ ملتا ہے، ان کو بتا رہے کون؟ یہ جنود ابلیس اجمعون۔ اور ایک نکتہ بتایا گیا، جنود ابلیس، کیسے الفاظ لاتا، وہ جنود ابلیس کے لشکر، یعنی صرف ابلیس نہیں ہے بلکہ اس کے لشکر ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، اور لشکر کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے لشکر۔